السلام علیکم، میں امداد شمرو۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی نے اپنے ہی وزیر اعلیٰ یعنی وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کو سبق سکھانے کی ٹھان لی ہے، اور بار بار درخواستوں کے باوجود، ہاتھ جوڑ کر منت ترلا کرنے کے باوجود عثمان بزدار سے پرویز الہی نے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ یعنی آپ سوچیں کہ وزیر اعلیٰ سے اسپیکر پنجاب اسمبلی ملنے کو تیار نہیں ہیں، اور وجہ کیا بن رہی ہے، اور جس کی وجہ سے آگے چل کر حکومت کو کیا پرابلم آ سکتی ہیں، معاملات کہاں گڑبڑ ہو سکتے ہیں، معاملات کس حد تک جا سکتے ہیں، اور حکومت کو اس کا کتنا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے، وہ حکومت کو اندازہ ہے، عثمان بزدار صاحب کو اندازہ ہے۔ اتنا تو وہ ٹرینڈ ہو ہی گئے ہیں، لہٰذا وہ کبھی اس کو بھیجتے ہیں، کبھی اس کو بھیجتے ہیں، کبھی کسی کو ترلا کرتے ہیں، کبھی کسی کو منت کرتے ہیں کہ مینوں میرا سائیاں منوا دو، نہیں مان رہے روٹھے ہوئے رانجھا۔ تو روٹھے ہوئے رانجھا صاحب جو ہیں ان کو پتہ ہے کہ آگے ان کو یہ مجبوری بن رہے ہیں حکومت کی، لہٰذا وہ اب ایک ٹانگ پر کھڑے ہو گئے ہیں۔ پرویز الہی صاحب ماننے کو تیار نہیں ہیں، اور یہاں تک ہوا کہ راجہ بشارت جو وزیر قانون ہیں وہ اسپیکر چیمبر میں ملنے کے لیے آئے اور کہا میں آئی کم ان سر؟ پرویز الہی صاحب نے کہا نو، سختی سے۔ اب وہ الفاظ میں نہیں کہہ سکتا یہاں پر، تو وہ واپس چلے گئے، اور پھر ان کو پتہ چلا کہ بہت زیادہ ناراضگی ہے۔ ناراضگی کیوں ہے؟ معاملات کہاں پر گڑبڑ ہوا؟ بہت اچھے چل رہے تھے معاملات پنجاب میں۔ عثمان بزدار صاحب اور پرویز الہی صاحب کی دوستی بڑی اچھی چلی۔ عمران خان صاحب کی مرکزی حکومت مسلم لیگ قائد اعظم کو کوئی خاص لفٹ نہیں کرا رہی تھی، تب بھی پرویز الہی اور عثمان بزدار کے تعلقات ٹھیک تھے۔ عثمان بزدار صاحب پرویز الہی کے سارے کام کرتے تھے، کیونکہ ان کو خطرہ تھا کہ پنجاب میں اگر پرویز الہی صاحب ناراض ہوئے اور تحریک عدم اعتماد کا کوئی معاملہ بنا، کیونکہ اس وقت پی ڈی ایم بھی چل رہا تھا اور تحریک عدم اعتماد کی باتیں چل رہی تھیں، اب تو خیر اس پر تو مسلم لیگ نون بالکل بھی اس آپشن پر سوچنے کو تیار نہیں ہے، اس کی چھیڑ بن گئی ہے مسلم لیگ نون کی۔ اگر کوئی ان کو کہے کہ جناب پنجاب میں تحریک عدم اعتماد لے آئیں، بلکہ کل ہی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا تھا کہ اگر مسلم لیگ نون اپوزیشن ساتھ دے تو پنجاب میں تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی، تو اس پر مسلم لیگ نون کا جو فوری رد عمل آیا تھا وہ یہ تھا کہ جی پیپلز پارٹی کے پاس نمبر کہاں ہے؟ ظاہر پیپلز پارٹی کے پاس تو 6 ارکان ہیں، 7 ارکان ہیں، پیپلز پارٹی کے پاس تو نمبر نہیں ہے۔ اس لیے پیپلز پارٹی بار بار کہہ رہی ہے کہ اگر عثمان بزدار کے خلاف تحریک کے لیے مسلم لیگ نون تیار ہو جائے عدم اعتماد کے لیے تو پھر کامیاب ہو جائے گی۔ تو ظاہر ہے اس وقت وہ ڈرے ہوئے تھے، لہٰذا پرویز الہی صاحب کی طرف سے جو چیز آتی تھی اس پر وہ عمل درآمد کر دیتے تھے۔ پرویز الہی صاحب کے جو مسلم لیگ قائد اعظم جن ضلعوں پر اپنا کلیم کرتی ہے، گجرات، منڈی بہاؤدین، چکوال، بہاولپور، وہاں کی پوری ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ پرویز الہی صاحب کے لوگوں کی یا مسلم لیگ قائد اعظم کی مرضی کی لگی۔ تو عثمان بزدار صاحب کے ساتھ تعلقات بہت اچھے رہے، گورنر پنجاب کے ساتھ پرویز الہی صاحب کے تعلقات ٹھیک ہی رہتے ہیں، لیکن بزدار صاحب کے ساتھ بہت اچھے تھے۔ پھر ایک وقت یہ آیا کہ عمران خان نے بزدار صاحب کو سختی سے منع کیا کہ ان کے کوئی کام نہیں کرنے، اور جس کے بعد پھر عمران خان صاحب کو خود جانا پڑا پرویز الہی اور چودھری شجاعت حسین صاحب کی طرف، جہاں جب انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ مجھے بھی پرویز الہی سمجھ کر حکم دے دیا کریں، شجاعت حسین صاحب کو کہا تھا۔ تو اب معاملہ کہاں گڑبڑ؟ اب کیوں ملنے سے انکار کر رہے ہیں پرویز الہی صاحب؟ بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی ہے، ہائے بڑی دلچسپ۔ عثمان بزدار صاحب ترس رہے ہیں ملاقات کو، اور پرویز الہی صاحب انکاری ہیں۔ ایک احسان انہوں نے کیا ہے، آج ہی ایک احسان کیا ہے کہ ایک سال میں 100 دن اسمبلی کے پورے کرنا ہوتے ہیں، اور پرویز الہی صاحب نے یہ کیا تھا کہ جمعے تک اجلاس ملتوی کر دیا تھا، اور پھر اس میں حکومت پھنس گئی تھی۔ آئینی جو ایک ہوتی ہے نا ضرورت وہ کہ 100 دن پورے ہوں، تو اس میں حکومت آئین کی خلاف ورزی کی مرتکب ہو جاتی کہ اسمبلی کے 100 دن پورے نہیں ہوئے تو وہ خراب ہو جاتا ہے نا کیلنڈر، اور آئین میں اس میں مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو وہ بہرحال پھر تھوڑا بہت ادھر ادھر پیغام رسانی اور کچھ راجہ بشارت صاحب نے پرانے تعلقات وغیرہ استعمال کر کے وہ اجلاس ایک دن پہلے بلوا لیا، یعنی کل جمعرات کو وہ اجلاس ہوگا، پہلے وہ جمعے کو ہونا تھا۔ اگر جمعے کو ہوتا تو حکومت کے اوپر ہونی تھی ٹھیک ٹھاک کہ بھئی یہ تو آپ آئینی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے، 100 دن کے اجلاس نہیں کر پا رہے، اور خیر اجلاس تو چل نہیں پا رہے۔ اجلاس کا ہونا، کنڈکٹ ہونا، گھنٹیاں بجنے کے بعد تلاوت ہو جانا، اور تلاوت کے بعد بے شک فوری کورم پوائنٹ آؤٹ ہو جائے اور اجلاس ملتوی ہو جائے وہ الگ کہانی ہے، لیکن اجلاس کا دن وہ کاؤنٹ ہوتا ہے۔
تو ویسے تو پچھلے جتنے بھی دن کے اجلاس ہوئے ہیں پنجاب اسمبلی کے، وہ سارے کے سارے رہے ہیں، کورم کی نشاندہی ہوتی ہے اور اجلاس ملتوی ہو، کورم کی نشاندہی اجلاس ملتوی۔ اور نذیر چوہان صاحب کا معاملہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ جب ان کو گرفتار کیا گیا تھا پروڈکشن آرڈر پر ان کو نہیں پیش کیا جا رہا، تین چار دن اسپیکر نے اجلاس ہوتے ہی ملتوی کر دیا تھا کہ میں کارروائی نہیں چلنے دوں گا جب تک میرے آرڈرز پر عمل درآمد نہیں ہوگا۔ یہ غصے تو پرویز الہی صاحب کو بہت ہیں، یہ والا غصہ تھا۔ تو بہرحال وہ ایک احسان وہ کر گئے کہ جی آپ کے 100 دن کی ذمہ داری، کیونکہ اس میں ذرا اسپیکر کا بھی ہوتا ہے کہ اسپیکر کا اپنا ریکارڈ کہ یار اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی کے دور میں ایک سال ایسا بھی تھا جس میں 100 دن پورے نہیں ہوئے، جس میں آئینی ذمہ جو تھی، ضرورت تھی، آئینی تقاضا، ضرورت نہیں آئینی تقاضا جو تھا وہ پورا نہیں ہوا، تو پرویز الہی صاحب کی بھی اسپیکر شپ کے اوپر بھی سوال آنا تھا۔ ویسے اجلاس ظاہر حکومت کی ہوتی ہے، زیادہ یہ حکومت کی ذمہ داری 100 دن پورے کروانا۔ بہرحال تو انہوں نے وہ کر دیا، لیکن ملاقات نہیں کی۔ ملاقات سے انہوں نے نہ پرویز راجہ بشارت صاحب سے انہوں نے ملاقات کی ہے، نہ ملاقات کی ہے انہوں نے ملاقات کی درخواست قبول کی عثمان بزدار صاحب کی۔ البتہ انہوں نے ملاقات کی ہے میاں محمود الرشید صاحب سے۔ اب یہ ساری کی ساری خبریں ہیں، کنفرم خبریں، کوئی اس کی تردید نہیں کر سکتا کہ عثمان بزدار صاحب ملنا چاہ رہے تھے۔ ایشو ہے کہ کافی سارے قانون سازیاں جو ہیں، 8-10 بل ہیں جو پرویز الہی صاحب کے روٹھ جانے کی وجہ سے، ان کی ناراضگی کی وجہ سے ان پر نہیں ہو رہا، کیا ہوتا ہے وہ قانون سازی نہیں ہو پا رہی۔ تو اور آگے سب سے امپورٹنٹ قانون آنا ہے وہ ہے بلدیاتی قانون، کیونکہ حکومت نے آئندہ سال مارچ تک انتخابات کروانے کا سوچا ہوا ہے۔ ظاہر ہے اب اس سے اگلے سال الیکشن میں چلا جائے گا، انتخابات ہونے ہیں، جنرل انتخابات، تو اس سے پہلے بلدیاتی ادارے چاہتی ہے حکومت کی اپنی حکومت میں کروا کے زیادہ سے زیادہ بلدیاتی ادارے اپنے ہاتھ میں ہوں۔ ویسے تو ابھی تک دیکھیں نا، جو 2018 میں آتے ہی وہ جو مسلم لیگ نون کے دور کے بلدیاتی ادارے تھے، یعنی انہوں نے جو بلدیاتی انتخابات کروائے تھے وہ انہوں نے توڑ دیے تھے، سپریم کورٹ نے بحال کر دیے، ابھی تک ان کے لیے دروازے بند ہیں، سپریم کورٹ کا حکم تک نہیں مانا جا رہا۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ اپنی مرضی کے قانون کے ساتھ بلدیاتی ادارے وہ چاہ رہے تھے، ایک قانون بنایا، پھر وہ قانون دوبارہ اس میں ترمیم کی، پھر بنایا، پھر ترمیم کی، اور ان قوانین پر اسپیکر پنجاب اسمبلی جو بلدیاتی قوانین تھے جو پی ٹی آئی کی حکومت نے بنائے تھے، اس میں اسپیکر صاحب سے مشاورت نہیں کی گئی تھی۔ اب کیونکہ اسپیکر صاحب کو مل گیا ہے موقع کہ بھئی بلدیاتی قانون کے ساتھ ساتھ پھر بلدیاتی اداروں میں بھی تو شیئر چاہیے اتحادی کا، تو اتحادی اپنا شیئر بھی ظاہر کسی طریقے سے لیں گے، لہٰذا جب تک معاملے کو پیک پر نہ لے جائیں اور جب تک حکومت بالکل نہ پھنس جائے تب تک تو پھر نہیں نا وہ ان کو اپنا شیئر ملے گا۔ اور استحقاق بل میں پرویز الہی نے ثابت کر لیا کہ بھئی وہ حکومت کی مرضی کے بغیر بل پاس کر سکتے ہیں، تو پھر حکومت کا کوئی بل مسترد بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ادھر کے باغی ارکان جہانگیر ترین گروپ کے مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ قائد اعظم مل کر حکومت کا لایا گیا بلدیاتی بل مسترد کر دیں، تو یہ ڈر ہے حکومت کو، لہٰذا وہ پہلے چاہتے ہیں کہ پرویز الہی صاحب کو ذرا ہاتھ جوڑ کے ان کو بنا لیں، اس کے بعد یہ قانون سازی کریں۔ پرویز الہی صاحب کو پتہ ہے کہ پھنسے ہوئے، لہٰذا یہ میرے ترلے منتیں کریں گے، اور پھر پرویز الہی صاحب جس طرح مونس الہی صاحب وزیر بن گئے، جس طرح انہوں نے اپنے ڈپٹی کمشنر یا جس طرح وہ اضلاع جو میں نے بتائے، ان اضلاع میں انہوں نے جس طرح اپنے کنٹرول لیا، اور اس کے بعد جس طرح انہوں نے استحقاق بل بنا کر پنجاب کے بادشاہ بن گئے، پنجاب کی بیوروکریسی کے، کہ بیوروکریسی ان سے ادھر ادھر نہیں جا سکتی۔ اب اگر کسی بیوروکریٹ نے پرویز الہی صاحب کا فون نہ سنا، استحقاق کمیٹی میں آئے گا، وہ کسی بیوروکریٹ نے کسی ایم پی اے کا فون نہ سنا، استحقاق کمیٹی میں آئے گا، تو پھر تو پرویز الہی اور معاملہ الٹیمیٹلی پرویز الہی صاحب کی طرف آئے گا۔ تو پرویز الہی صاحب وہ تو بن گئے ہیں بادشاہ، تو بن گئے بیوروکریسی کے اوپر ایک سپر سی ایم بن گئے، تو وہ پہلے سپر سی ایم تھی فردوس عاشق اعوان صاحبہ۔ لیکن خیر، تو وہ تحریک استحقاق بل کا تجربے کے بعد پرویز الہی صاحب کا جگرا بڑا ہو گیا، سینہ چوڑا ہو گیا، انہوں نے کہا اب تو اگر میں یہ کر سکتا ہوں تو پھر میں ایک بل مسترد بھی کر سکتا ہوں۔ اور یہ پرویز الہی صاحب سے زیادہ یہ احساس ہے عثمان بزدار صاحب کو کہ اگر وہ ہماری مرضی منشا کے بغیر بل منظور کروا سکتے ہیں تو ہمارا بل مسترد بھی کروا سکتے ہیں، لہٰذا بہتر ہے کہ پہلے ان کو منائیں، پھر بلدیاتی ترمیمی بل جو ہے بلدیاتی قوانین میں وہ لے آئیں۔ اب ہوا یہ کہ پرویز الہی صاحب ناراض کیوں ہیں، امپورٹنٹ جو سب سے اہم سوال ہے نا، کہ اب یہ حکومت کی ضرورت تو یہ ہے، لیکن پرویز الہی صاحب ناراض کیوں ہیں؟ ناراضگی کی ایک وجہ نذیر چوہان والے معاملے پر پرویز الہی صاحب کے آرڈر کو ڈس اوبے کرنا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جو تھے حمزہ شہباز صاحب، وہ جب گرفتار تھے تو ان کا جب پروڈکشن آرڈر جاری ہوتا تھا سلمان رفیق کا، خواجہ سعد رفیق صاحب کے بھائی کا،
سلمان رفیق کا پروڈکشن آرڈر ہوتا تھا وہ بھی پیش ہوتے تھے، تو ان کو لایا جاتا تھا، پیش کیا جاتا تھا ایوان میں۔ نذیر چوہان صاحب کے معاملے میں کیونکہ ایشو تھا شہزاد اکبر صاحب کا، شہزاد اکبر صاحب نے پنجاب کی بیوروکریسی کو اور ان کو حکومت کو کہا ہوا تھا کہ نہیں ان کو کسی صورت پیش نہیں کرنا، تو پھر وہاں سے معاملہ ہوا گڑبڑ، اور اس کے بعد پھر پرویز الہی صاحب نے وہ جو تحریک استحقاق بل ہے اس پر بھی انہوں نے پھر تگڑا ہو کر ہاتھ ڈالا، اور اس بل کے دوران جو حکومت کا کردار تھا اس نے پرویز الہی اور عثمان بزدار کا آپسی رابطہ جو ہوتا ہے براہ راست جس کو ہم کہتے ہیں بات چیت، ٹاکنگ ٹرمز، وہ بھی نہیں رہے، یعنی ان کی بول چال تک اب نہیں ہے۔ یہ کوشش کرتے ہیں بات کرنے کو، پرویز الہی صاحب ریفیوز کر دیتے ہیں فون اٹھانے کو، پرویز الہی صاحب ملاقات کو ریفیوز کر دیتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں۔ تو ہوا یہ تھا کہ جب استحقاق بل پرویز الہی صاحب نے پیش کرنا تھا، یعنی آنا تھا ٹیوزڈے کو، پرائیویٹ ممبر ڈے کو، تو وہ گورنر ہاؤس سے تو ریجیکٹ ہو کے آ گیا۔ وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کی ہدایات پر یا ان کی خواہش پر گورنر ہاؤس سے تو اس پر اعتراض لگ کر آ گیا تھا، لیکن پرویز الہی صاحب نے تو وہ پھر پاس کروانا تھا۔ تو پرویز الہی صاحب کی نیت کا، ارادے کا عثمان بزدار صاحب کو پتہ تھا، عمران خان صاحب کو پتہ تھا، سب کو پتہ تھا، تو لہٰذا کیا یہ گیا تھا کہ جی اپنے ارکان کو کہا گیا تھا کہ آپ نے ایوان میں نہیں آنا۔ پرویز الہی صاحب نے مینیج کیا، ادھر انہوں نے تمام وزیر اعلیٰ ہاؤس سے تمام ڈپٹی کمشنر اور تمام ڈی پی اوز کو ایک حکم نامہ گیا کہ تمام ایم پی ایز کو اپنے اضلاع کے ایم پی ایز کے لیے یقینی بنائیں، حکمران ایم پی اے یا اپوزیشن کے بھی، ان کے لیے یقینی بنائیں کہ وہ ایوان میں نہ جا سکے۔ حکومت کی پلاننگ یہ تھی کہ وہ جو استحقاق بل ہے اس استحقاق بل کے دوران کورم پورا نہ ہو، اور کورم اگر جب پورا نہیں ہوگا تو پھر نشاندہی ہو جائے گی کورم کی، اور پھر اجلاس ملتوی ہو جائے گا اور قانون سازی نہیں ہو سکے گی۔ پرویز الہی صاحب کو پتہ لگ گیا کہ جناب یہ کھیل کھیل رہے ہیں، تو پرویز الہی صاحب خود فون پر بیٹھ گئے۔ اب یہ ہے ناراضگی کی وجہ کہ وہ مقابلہ ہو گیا نا، ادھر سے شریکہ ہو گیا۔ وہ چاہ رہے تھے کہ ارکان نہ آئے، پرویز الہی صاحب چاہ رہے تھے ارکان آئے۔ پرویز الہی صاحب ٹھہرے پرانے کھلاڑی، انہوں نے اٹھایا پہلا فون سیدھا مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کو، سیدھا حمزہ شہباز صاحب کو، شہباز شریف صاحب کے لیے سلام کہ جی میں چاچا بول رہا ہوں اور پاپا کو سلام کہنا بیٹا۔ انہوں نے کہا جی چاچا جی۔ تو چاچا جی جو حکم، انہوں نے کہا حکم نہیں ہے بیٹا، بات یہ ہے کہ بل ہے اور حکومت کے ساتھ بھڑ گئی ہے بات، معاملہ مقابلے میں آ گیا ہے، تو مجھے مدد چاہیے۔ تو انہوں نے کہا چاچا جی آپ کے لیے تو ہم حاضر ہیں، آپ نے تو ہمیں کبھی کوئی کوسی ہوا نہیں لگنے دی تسی سانو، تو تاڑے واسطے حاضر ہے سارا کچھ ساڈا۔ ہم مسلم لیگ نون نے کبھی بھی پرویز الہی صاحب کو کوئی ٹف ٹائم نہیں دیا ایوان میں، کیونکہ پرویز الہی صاحب پروڈکشن آرڈر جاری کرتے تھے تو مسلم لیگ نون پوری کی پوری راضی خوش۔ تو پرویز الہی صاحب کی بات جو ہے وہ ٹالنا مسلم لیگ نون کے لیے اور حمزہ شہباز صاحب کے لیے، شہباز شریف صاحب کے لیے ممکن ہی نہیں تھا۔ اور ویسے بھی جب حکومت کو گرانا ہو، پی ٹی آئی کو نیچا دکھانا ہو، تو پھر دشمن دوست، تو یہ تو پہلے ہی دوست تھے۔ تو انہوں نے کہا چاچا جی حکم بتائیں کیا کرنا ہے۔ انہوں نے کہا آپ اپنے سارے ارکان جو ہے نا مجھے دے دیں ٹیوزڈے کو، وہ جو ٹیوزڈے جس کو پچھلے سے پچھلے ٹیوزڈے جب تحفظ بل ہوا تھا یہ منظور، تحفظ استحقاق بل، تو سارے کے سارے آپ ارکان یقینی بنائیں کہ ارکان آپ کے اسمبلی میں نے بل پاس کروانا ہے، اور حکومت ساتھ نہیں دے رہی، حکومت رکوانا چاہ رہی ہے۔ انہوں نے کہا، حمزہ صاحب نے کہا چاچا جی حکم ہو گیا، اور انہوں نے کہا جی میں آپ کے ارکان کو خود بھی فون کر سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی بالکل آپ کریں، آپ کے لوگ آپ کے اپنے ہیں، آپ کریں، جن کو مرضی فون کرنا ہے کریں۔ تو حمزہ شہباز صاحب نے ایک ہدایت نامہ جاری کیا کہ جی سارے ارکان موجود ہوں گے۔ پیپلز پارٹی کے حسن مرزا صاحب کو پرویز الہی صاحب نے فون کیا کہ اپنے سارے ارکان لے آئیں، تو ان میں سے میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کے 7 میں سے 5 آ گئے تھے، 2 نہیں آ سکے تھے۔ اچھا جی ادھر باغی گروپ جہانگیر ترین کے اور پرویز الہی صاحب کی دوستی بڑی پکی، ان کو پرویز الہی صاحب نے خود فون کیا، اور پرویز الہی صاحب اور سیکریٹری اسمبلی محمد خان بھٹی صاحب، ڈپٹی سیکریٹری سارے بیٹھ گئے، انہوں نے بیٹھ کر خود فون کیے ساروں کو 2-2 3-3 بار کہ جی ٹیوزڈے کو آنا ہے، ہر صورت آنا ہے، بھائی عزت بستی کا معاملہ ہے، ہر صورت آنا ہے۔ یہ آ گئے، اور ادھر حکومت نے کوشش کی ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی اوز کے ذریعے کہ ارکان نہ آئیں، وزیر اعلیٰ ہاؤس سے بھی فون پہ فون جا رہے ہیں کہ کوئی نہیں آنا۔ یہ سوچے نا کہ کس طرح وہ چل رہا تھا معاملہ، اور کیسے بگڑی ہے، بگڑ گئی ہے تھوڑے دنوں تو، مطلب تھوڑے دنوں سے بڑے دنوں سے بگڑی ہوئی ہے۔ کیسے بگڑی تھی یہ، کیونکہ کافی عرصے سے معاملات ہوتے تھے نا، یہ پیار اور نفرت کا رشتہ مسلم لیگ قائد اعظم اور پی ٹی آئی کے درمیان چلتا رہا، اور پھر ہوا یہ کہ جناب پرویز اپنا 150 سے زائد ارکان یقینی ہو گئے۔ تو جب حکومت نے دیکھا
وزیر قانون موجود تھے ایوان میں. جب انہوں نے دیکھا کہ یار ارکان زیادہ ہیں تو کورم کی نشاندہی بھی نہیں ہو سکتی, مخالفت بھی نہیں ہو سکتی, کیونکہ ان ارکان کی میجورٹی نے سپورٹ کرنا تھا بل کو, تو بل ہو جانا تھا. تو وہ ارکان آئے ہی اس لیے تھے سپورٹ کرنے جتنے بھی آئے تھے, اور جو نہیں آئے تھے, جنہوں نے سپورٹ نہیں دینی تھی وہ نہیں آئے تھے. تو یہ معاملہ ہوا, اور اس کے بعد یعنی جو حکومت نے کوشش کی کہ استحقاق بل ناکام ہو اور پرویز الہی صاحب کی بھستیجی ہو جائے. میں معافی چاہتا ہوں انتہائی معذرت کے ساتھ, حکومت کی کوشش ہوتی ہے نا, مقابلہ یہی ہوتا ہے. تو انہوں نے کوشش کی نیچا دکھانے کی پرویز الہی صاحب کو, تو پرویز الہی صاحب نے بات لے لی دل پر, اور اس کے بعد پرویز الہی صاحب نے بل پاس کروایا. بل پاس کروانے کے بعد کوشش یہ ہوئی حکومت کی طرف سے کہ پرویز الہی کے ساتھ معاملات ٹھیک ہوں. تو پرویز الہی صاحب نے اس کے بعد راجہ بشارت صاحب سے بھی بات کرنا چھوڑ دی. لیکن آخری یہ والا جو معاملہ میں نے بتایا 100 دنوں والا, اس پر انہوں نے راجہ بشارت صاحب کی ریکویسٹ مان کر اجلاس, کیونکہ راجہ بشارت ہیں تو ان کے اپنے ہی نا, تو ادھر لوٹا تو میرے پاس آیا, کدھر بھی جائیں گے چودھری پرویز الہی صاحب کا وہ احترام کرتے ہیں, ان کی بادشاہت مانتے ہیں. تو اب معاملہ یہاں پر آ کر پھنسا ہے, اور پرویز الہی صاحب اب اگلی یعنی بلدیاتی انتخابات کے لیے پوری منصوبہ بندی کے ساتھ عثمان بزدار کے ساتھ ڈسٹنس کر کے بیٹھ گئے ہیں, اور یہاں تک کہ ان سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے, فون سننے کو تیار نہیں ہے. اور اب دیکھیں, دوبارہ سنا تھا کہ محمود الرشید صاحب کو عثمان بزدار صاحب نے کہا تھا کہ آپ سے مل لیتے ہیں, تو آپ جا کر ذرا ملاقات کرائیں. تو شاید عثمان بزدار صاحب کی جو وزیر ہیں میاں محمود رشید صاحب, وہ شاید کوئی ثالثی کرنے میں کامیاب ہو. لیکن ابھی تک جو اطلاعات ہیں کہ آئندہ کچھ دنوں تک پرویز الہی صاحب معاملے کو اوپر رکھیں گے, اور اس کے بعد بلدیاتی قانون جو ہے اس میں ایک تو ان سے مشاورت نہیں کی گئی, ایک اپنی مرضی کی اس میں قانون سازی کروائیں گے, ترمیم لے کر آئیں گے, اور دوسرا بلدیاتی اداروں میں اپنا پراپر شیئر ایک لیں گے. تو اس کے بعد کیونکہ اگلے عام انتخابات ہیں 2023 کے, ان انتخابات میں بھی تو پرویز الہی صاحب نے ایڈجسٹ ہونا ہے نا. پھر وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوتے ہیں, مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوتے ہیں, اسی اتحاد میں رہتے ہیں, تو وہ بھی ایک اپنا جگاڑ لگائیں گے, حساب کتاب لگائیں گے. تو یہ خبر ہے کہ عمران خان صاحب کے قلعے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں حکمران اتحاد کے اندر بات چیت تک نہیں ہے, اور وزیر اعلیٰ اور اسپیکر آپس میں بات نہیں کر رہے, بیٹھ نہیں پا رہے. یعنی وزیر اعلیٰ چاہتے ہیں کہ وہ اسپیکر سے ملاقات ہو, اسپیکر صاحب نے نو لفٹ کروائی ہوئی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.